المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 9واں درس ہے عربی زبان کے 10 سبق۔ اس سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے چوتھا جو ہماری کتاب ہے عربی زبان کے 10 سبق عبدالسلام کی دعائی، اس کا چوتھا سبق یعنی فعل، فاعل اور مفعول وہ شروع کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے کچھ بنیادی قواعد کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم ان کی جو درس میں تمارین ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمارین کی طرف آئے، پہلے ہم نے وہ قواعد پڑھے تھے اس کی طرف پہلے پھر سے آتے ہیں تاکہ ہم کو آسانی ہو تمارین حل کرنے میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ جو جملہ فعلیہ ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر بنتا ہے، یعنی اس میں فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ اور مفعول آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو فاعل اور مفعول ہے یہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی ناؤنس ہوتے ہیں، اور جو فاعل ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ مرفوع کی ظاہر علامت ضمہ ہے، تو جو فاعل ہے اس پہ ضمہ، اگر الف لام ہے تو ایک ضمہ، اور اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین یعنی دو پیش، اور مفعول اس پہ فتحہ آتی ہے کیونکہ منصوب کی نصب کی علامت فتحہ ہے ظاہر، اور اگر الف لام نہیں ہے تو ہم اس پہ تنوین یعنی دو زبر لگاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلے اس میں فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ ایک اور بات جو آج ہم اس سے پہلے کہ ہم تمارین کی طرف جائے وہ ہم کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہے اس میں اگر جو فاعل ہے وہ اگر ظاہر اسم ہو تو اس عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو فعل ہے وہ واحد آتا ہے، اس کے جو فاعل وہ جمع بھی ہو سکتا ہے یا تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈیول بھی ہو سکتا ہے یا پلورل جمع بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو فعل ہے وہ واحد ہی آئے گا، کیونکہ اگر وہ اس کا جو اسم ہے یعنی جو فاعل ہے وہ اگر ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، تو جو فعل ہے وہ واحد آئے گا۔ تو یہ عام طور پر ہوتا ہے، یعنی اکثر غالباً یہی صورتحال پیش آتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ کتب المسلم، کتب فعل ہے، المسلم فاعل، مسلم ظاہر یعنی اسم ہے، تو یہاں پہ سیدھے ہے کتب مسلم یعنی مسلمان نے، ایک مسلمان نے لکھا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کتب المسلمان، اب تثنیہ آ گیا، یعنی دو مسلمانوں نے لکھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو کتبہ ہے اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا ہے، وہ کتبہ یعنی مفرد ہی ہے، اس میں کتبہ نہیں آیا۔ تو پھر آپ جو تیسرا جملہ اس میں کتب المسلمون، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمون ہے یہ جمع ہے، لیکن جو فعل ہے کتبہ وہ مفرد ہی آ گیا، وہ جمع نہیں آ گیا۔ تو یہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر جو فاعل اس میں ظاہر ہو اس کا جو فعل ہے وہ مفرد ہی آئے گا، چاہے وہ فاعل تثنیہ بھی آئے یا جمع بھی آئے۔ ہم نے پچھلی بار یہ کہا تھا کہ یہ جائز ہے کہ ہم اس کو بھی تثنیہ جمع لائیں، لیکن وہ شاذ و نادر استعمال ہوتا ہے۔ اکثر جو قاعدہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو اس کا جو فعل ہے وہ تثنیہ اور جمع کی صورت میں بھی مفرد ہی آئے گا۔ اس کے بعد آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے، جو پہلی تمرین مؤلف نے دی ہے، یعنی عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہاں پہ یہ جملے دیے گئے ہیں، یہ اردو میں مؤلف نے دیے ہیں، تو ان کی ہم کو عربی بنانی ہے۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے، حمید نے کتاب پڑھی، حمید نے کتاب پڑھی، یہ جملہ فعلیہ ہے۔
تو اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ شروع کریں پہلے ہم کو ترتیب دھیان میں رکھنی ہے کہ پہلے سب سے پہلے کیا آئے گا. تو ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے فعل آئے گا یعنی ورب, اس کے بعد فاعل اور آخر پہ اس کا مفعول آئے گا لاسٹ میں. تو یہ ترتیب ہم کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم ان جو جملے ہیں ان کو حل کریں گے یعنی ان کا ترجمہ کریں گے عربی میں. تو پہلا جملہ ہے حمید نے کتاب پڑھی. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا اس میں کیا عمل ہوا ہے, فعل کون سا استعمال ہوا ہے پڑھنے کا, یعنی عربی میں اس کا ترجمہ ہے قرأ. تو پہلے قرأ آئے گا, اس کے بعد اس کا فاعل یعنی جس نے کام کیا, سبجیکٹ, اس کے بعد مفعول یعنی جس پہ کام ہوا. تو پہلا جملہ ہے ہمارے پاس حمید نے کتاب پڑھی. تو پہلے قرأ حمیدن, قرأ جو ہے یہ اس کا فعل ہے, حمید فاعل, قرأ حمیدن, حمید نے کیا پڑھا, کتاب, کتابن, یہ اس کا مفعول ہے یعنی آبجیکٹ. یعنی قرأ حمیدن کتابن, قرأ فعل, حمیدن فاعل, کتابن مفعول. حمیدن پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو پیش تنوین آئی ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا جو فاعل ہے وہ مرفوع آتا ہے, اور اسی طرح کتابن مفعول دو زبر. تو ترتیب یہی ہے, جو بھی اس کے بعد جو دوسرے جملے آئیں گے اسی ترتیب سے ہم کو ان کو حل کرنا ہے, یعنی پہلے فعل, اس کے بعد فاعل اور آخر پر مفعول. تو اس کے ساتھ دوسرا جملہ ہے نصیر نے محمود کو روکا. اس میں روکنے کا عمل ہوا ہے. تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ روکنے کا ترجمہ کیا مؤلف نے دیا ہے. تو وہاں پہ دیا ہوا ہے منع. منع پہلے آئے گا ایسے ہی, منع فعل, پھر اس کے بعد فاعل کون ہے, نصیر, منع نصیر, اور مفعول محمود, منع نصیر محمودن. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہم جو اس میں اسماء استعمال کرتے ہیں وہ اس میں علم ہے یعنی پراپر ناؤن ہے, اسی لیے ان پہ تنوین آ رہی ہے. یعنی منع نصیر محمودن, نصیر پہ پھر سے تنوین دو پیش اور محمودن پہ تنوین دو زبر. پھر تیسرا جملہ ہے خالد نے خط لکھا. لکھنا یہ ہم کو پتہ ہے کتبہ, کتبہ فعل, اس کے بعد اس کا فاعل یعنی کس نے خط لکھا, خالد نے. کتبہ خالدن, خط کا دیا ہے کتاب. کتاب کے لیے, خط کے لیے ہم رسالہ بھی استعمال کرتے ہیں لفظ, لیکن کتاب بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم لکھیں گے کتبہ خالدن کتابن, کتبہ خالدن کتابن. یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کتبہ خالدن الکتابہ, یعنی الف لام اس کو معرفہ بنائیں گے کتاب کو, تو پھر ایک ہی فتح آئے گی یعنی زبر, یعنی کتبہ خالدن الکتابہ. چوتھا جملہ اس میں جو ہے طارق نے دشمن کو شکست دی. تو اس میں سب سے پہلے ہم کو فعل دیکھنا ہے کون سا استعمال ہوا, شکست دینا. تو اس کا عربی میں ترجمہ ہے حزم, حزم, ہا زا اور میم, حزم طارق عدوًا. حزم یعنی فعل, طارق یعنی فاعل, سبجیکٹ دشمن, دشمن عدو, حزم طارق عدوًا. اسی کے ساتھ عورت نے آٹا گوندا. گوندنا عجنا, یہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے عجنا, لیکن یہاں پہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو فاعل ہے وہ مؤنث ہے. تو اب اس کا جو صیغہ ہے فعل کا وہ بھی مؤنث واحد کے لیے آئے گا, یعنی فعل فعل فعلوا فعلت, مؤنث کا واحد صیغہ. تو یہاں پہ عجنا عجنا عجنوا عجنت, عجنت امرأۃ دقیقاً, یعنی عورت نے آٹا گوندا. عجنت یعنی فعل, امرأۃ فاعل, دقیق آٹا یعنی مفعول. عجنت امرأۃ دقیقاً, یہاں ہم لکھ سکتے ہیں عجنت الامرأۃ الدقیقہ. بہتر ہے کہ ہم الف لام کے ساتھ لکھیں اس کو, یعنی عجنت الامرأۃ الدقیقہ یعنی عورت نے آٹا گوندا. لڑکی نے گوشت پکایا. لڑکی پھر سے مؤنث فاعل آ گیا. تو اس میں بھی وہی جو تصریف ہوئی ہے فعل کی, یعنی پکانا, طبخہ, اسی کی اس کا واحد مؤنث آئے گا, یعنی طبخہ, طبخہ, طبخو, طبخت یعنی لڑکی. طبخت الفتاۃ یعنی لڑکی نے پکایا گوشت, گوشت یعنی لحم. طبخت الفتاۃ اللحم یعنی طبخت فعل, الفتاۃ فاعل, سبجیکٹ
اور اللحم اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول. مزدور نے گیہوں پیسے. مزدور نے گیہوں پیسے. پیسنا تہانا. تو پہلے تہانا آئے گا. مزدور اب مذکر ہے تو ایسے ہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تہانا فعل اس کا ہے تہان الاجیر القمح. تہان الاجیر القمح یعنی تہانا پیسنا, الاجیر اس کا فاعل یعنی مزدور, القمح یعنی گیہوں. تو فعل فاعل اور مفعول. ماموں نے روٹی کھائی. تو اس میں پہلے کھانا یعنی اکلا آئے گا فعل اکل الخال روٹی, الخبز اکل الخال الخبز, اکلا فعل الخال ماموں یعنی اس کا فاعل, اس نے کیا کھایا روٹی, وہ یعنی آبجیکٹ اس کا ہے اس جملے کا یعنی مفعول. تو اکل الخال الخبز. بکری نے بچے کو سینگ مارا. سینگ مارنا یعنی نتح. اب یہاں پہ جو فاعل ہے وہ مؤنث استعمال ہوا یعنی بکری, تو یہاں پہ پھر سے وہی سیگا آئے گا واحد مؤنث کا یعنی نتحت. نتحت الشاۃ, نتحت الشاۃ الطفل. نتحت یعنی سینگ مارنا, الشاۃ بکری نے یعنی بکری اس کا فاعل ہے. نتحت الشاۃ الطفل یعنی بچہ. نتحت فعل الشاۃ فاعل الطفل بچہ. مرغی نے چاول کھائے. مرغی نے چاول کھائے. تو اس میں پھر سے یہی آئے گا اکلا کھانے کو کہتے ہیں, تو مرغی ہے تو اس میں اکلت آئے گا یعنی اکلت الدجاجۃ الارز. اکلت دجاجۃ الارز یعنی اکلت فعل الدجاجہ مرغی فاعل اور الارز چاول. تو فعل فاعل اور مفعول. میں نے کتے کو مارا. تو اس میں فعل مارنا استعمال ہوا ہے, تو اس میں ہم کو پتہ ہے ضربہ مارنے کے لیے استعمال ہوا ہے, لیکن یہاں پہ میں نے, یہاں پہ اب کوئی ظاہر اسم استعمال نہیں ہوا ہے کسی کا نام, یہاں پہ وہ مضمر ہے یعنی ضمیر ہے. تو میں نے, تو اس میں ہم ضمائر کو استعمال کریں گے جو ہم نے پڑھے تھے اس سے پہلے ضمائر, تو ان کا ہم استعمال یہاں پہ کریں گے. تو یہاں پہ میں نے یعنی متکلم کا ضمیر آیا ہے, تو اس میں ہم کیا لکھیں گے, اس میں ہم کو ضربہ سے لکھنا ہے, متکلم کا جو صیغہ ہے وہ استعمال کرنا ہے. ضربہ سے ضربت یعنی میں نے مارا. ضربہ مارنا, ضربت میں نے مارا, ضربنا ہم نے مارا, یہاں پہ میں نے مارا. تو ضربت یہ فعل اور فاعل اسی میں آ گیا. تو ہم نے پچھلی بار کہا تھا تو جو ہے اس کا فاعل ہے, پھر کیا آئے گا کتا, اس کا مفعول الکلب. الکلب فعل فاعل اور مفعول. ضربت الکلب. اسی طرح ہے تم نے اللہ کی عبادت کی. یہاں پہ تم لکھا ہے تو ہم یہ گمان کریں گے کہ ایک واحد کے لیے لکھا ہے. اگر تم سب لکھا ہوتا ہے تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جمع کے لیے لکھا ہے. تم نے اللہ کی عبادت کی یعنی اس میں اب مخاطب کا صیغہ استعمال کرنا ہے. عبد عبد تا فعل اور فاعل. ضربت میں نے مارا, عبدتا تم نے عبادت کی. عبدتا کس کی عبادت کی, اللہ. عبدتا فعل فاعل, اللہ مفعول, عبدتا اللہ. اب ایک اور جملہ ہے, ان سب عورتوں نے گلاس توڑا. ان سب عورتوں نے گلاس توڑا. تو اب یہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے, لیکن یہاں پہ اسم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے, تو اس میں ہم جمع کا یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے یعنی کسرہ. کسرت نہیں آئے گا کیونکہ وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہاں پہ اسی لیے کسرنا آئے گا. کسرنا آئے گا یعنی فعل توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسرہ, تو کسرہ یہاں پہ استعمال ہوگا. لیکن جو ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا اس حساب سے یہاں پہ واحد کا صیغہ آنا چاہیے یعنی کسرت. یعنی ان سب عورتوں نے گلاس توڑا. یہاں پہ ان سب لکھا ہے, یہاں پہ کوئی اس میں ظاہر نہیں لکھا ہے, تو اس میں ضمیر آیا ہے, تو یہاں پہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے. اس میں ہم نے یہ اشارت رکھی تھی کہ جو اسم ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. یہاں پہ
عورتوں نے گلاس توڑا ویسا نہیں لکھا ہے، ان سب عورتوں نے، تو اس لیے یہاں پہ سیگا خالی استعمال ہوگا، یعنی جمع کا سیگا کسرت واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کو یہاں پہ جمع کا سیگا استعمال کرنا ہے، یعنی کسرت کسرتا کسرنا، تو پھر یہاں پہ کیا آ گیا، کسرنا اسی میں آ گیا فعل اور فاعل، یعنی ان سب عورتوں نے گلاس توڑا. اب تو اس میں گلاس لانا ہے، یعنی الزجاجہ، اس میں ہم اس میں استعمال کریں گے، یعنی جو مؤلف نے مؤلف کی تھوڑی سی مختلف جو ووکیبلری ہے، تو اس میں مؤلف نے لکھا ہے گلاس کا کاسا، اس میں ہم وہی استعمال کریں گے، یعنی کسرنا الکاسا، تو ایک عورت نے کپڑا پھاڑا، تو ایک عورت نے، اب پھر سے یہ ضمائر استعمال ہو رہے ہیں، یعنی ظاہر اسم استعمال نہیں ہو رہا ہے. خرکا، تو ایک عورت نے توڑا، خرکتا، تو ایک مرد نے توڑا، تو ایک عورت نے توڑا، خرکتی الثوبہ، یعنی تو ایک عورت نے الثوب یعنی کپڑا پھاڑا، تو ایک عورت نے کپڑا پھاڑا. حمید کے دوست نے خالد کے پوتے کو مدد دی. تو یہ آپ دیکھ رہے جو ہم نے پچھلی درس میں بات کی تھی، یعنی جو مرکب اس میں جو فاعل اور مفعول ہے وہ مرکب ہے، یعنی اس میں دو، یعنی مضاف الیہ کے پیٹرن پہ ہے وہ، تو پھر یہ اسی لیے ہم نے وہ پچھلی بار ذکر کیا تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو اس کو ابھی حل کرنے میں. مدد دی نصارہ، کس نے مدد دی؟ حمید کے دوست، مضاف الیہ، تو پہلے عربی میں دوست آئے گا نصارہ صدیق حمیدن، یعنی نصارہ صدیق حمیدن فاعل، جو ہم نے کہا تھا صدیق پہ ہم ضمہ رکھیں گے، یعنی کیونکہ وہ ایک تو مضاف ہے اور فاعل ہے. نصارہ صدیق حمیدن، خالد کا پوتا، مضاف الیہ، یہ اس کا مفعول ہے، یعنی حفیدہ خالدن. حفیدہ کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. نصارہ صدیق حمیدن حفیدہ خالدن، تو یہ اس میں ہو گیا نصارہ صدیق حمیدن فاعل، حفیدہ خالدن مفعول. اسی طرح لڑکی کی ماں نے شیشے کا گلاس توڑا، لڑکی کی ماں نے شیشے کا گلاس توڑا. پھر سے یعنی لڑکی کی ماں مؤنث، اب سیگا آئے گا مؤنث مفرد، یعنی کسرت لڑکی کی ماں، الفتاتی، لڑکی کی ماں، کسرت توڑا، الفتاتی، لڑکی کی ماں نے شیشے کا گلاس. مفعول بھی پھر سے مرکب آیا، تو پہلے گلاس آئے گا کاسل زجاجی، کسرت الفتاتی کاسل زجاجی. کسرت فعل، الفتاتی فاعل، کاسل زجاجی مفعول. کاسا پہ فتح ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. لونڈی نے گیہوں کا آٹا گوندا، گوندنا اجنا، لونڈی پھر سے مؤنث، اجنت الامت، یہاں پہ فاعل مفرد ہے، ایک ہی ہے لونڈی، یعنی ظاہر ہے. اجنت الامت گیہوں کا آٹا، تو پہلے جو آخر میں ہے وہ پہلے آئے گا، یعنی دقیقہ قمہن، یعنی اجنت الامت دقیقہ قمہن. اجنت فعل، الامت فاعل، دقیقہ قمہن، دقیقہ مفعول، اسی لیے فتح، قمہن مضاف الیہ مجرور، تو یہ دقیقہ قمہن اس کا یعنی آبجیکٹ یعنی مفعول بن گیا. اس کے بعد یہ جو پہلی جو تمرین ہے وہ مکمل ہوئی. اس کے بعد دوسری تمرین مؤلف نے لائی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پہلے مؤنث کے اقسام دیکھیں گے کہ مؤنث کے بارے میں ہم نے ضمناً پڑھا تھا اس سے پہلے، لیکن آج ہم اس کا وہ باقاعدہ دیکھیں گے کہ مؤنث کی کتنی کیا اقسام ہے، کیونکہ مؤنث استعمال ہوئے ہیں جو دوسرا یعنی جو دوسری تمرین ہے اس میں وہ مؤنث استعمال ہوئے ہیں. تو مؤنث کی اقسام ہم بنیادی طور پہ دو میں کرتے ہیں، یعنی مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس مؤنث کو کہتے ہیں یعنی جو اصلاً مؤنث ہو، یعنی جس کے مد مقابل میں کوئی مذکر موجود ہو، جیسے امن، ماں، اس کا مذکر میں یعنی مذکر ابن، ایسے ہی بنتن ابن بیٹا، اختن بہن، بائی اخن، امراتن یا رجلن. تو یہ جو حقیقی مؤنث ہوتا ہے اس کو ہم یعنی جس کے مد مقابل جس کے اپوزٹ میں مذکر موجود ہو، تو یہ حقیقی مؤنث ہے. دوسرا مؤنث لفظی.
وہ مؤنث ہے جس کو ہم مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقی مؤنث ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو ہم استعمال ویسے کرتے ہیں. مثلاً سیارتن گاڑی، شمسن آفتاب. تو یہ مؤنث لفظی کے جو مثالیں ہیں، یعنی یہ حقیقی نہیں ہے لیکن یہ جو اہل زبان ہے وہ اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں، یعنی مؤنث کے طور پہ. پھر جو مؤنث لفظی خود ہے اس کے نیچے دو اقسام ہیں، مؤنث علامتی اور مؤنث سماعی. مؤنث علامتی اس مؤنث کو کہتے ہیں یا اس لفظی مؤنث کو کہتے ہیں جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، یعنی جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے. جیسے غرفتن، غرفہ یعنی کمرہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تا مربوطہ نیچے آخر میں اس کا تا مربوطہ ہے. اس کے بعد صفراؤ، صفراؤ یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس پہ آخر پہ الف ممدودہ ہے، یعنی الف یعنی مد ہے اس پہ آخر میں. صفراؤ یعنی زرد رنگ، یہ بھی مؤنث ہے، الف ممدودہ بھی مؤنث کی علامت ہے. کبرا، کبرا بھی مؤنث ہے کیونکہ اس پہ آخر میں جو ہے الف مقصورہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر پہ اس کا الف مقصورہ ہے، کبرا، اس کو ہم کھڑا زبر کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں علامت یعنی جو مؤنث کی جو ہماری اگلی سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامت مؤنث تا مربوطہ غرفتن، الف ممدودہ صفراء یعنی مد جس میں آخر میں مد ہے، الف مد، الف مقصورہ یعنی کھڑا زبر کبرا، عظما، کبرا سب سے بڑا. تو یہ مؤنث لفظی کا مؤنث لفظی کی پہلی قسم تھی، یعنی مؤنث علامتی. اس کی دوسری قسم بھی ہے مؤنث سماعی. وہ اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کو اہل زبان مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں علامت کوئی نہیں ہوتی ہے، یعنی مؤنث کی یہ تا مربوطہ الف ممدودہ الف مقصورہ وہ ان سے خالی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم جو اہل زبان ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جیسے اردن زمین، سماؤن آسمان، یدن ہاتھ. یدن جو ہے یہ ہمارے سبق کے ساتھ تعلق اس کا ہے کیونکہ جو ایک مثال ہے اس میں جو اعضاء ہے انسان کے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں اکثر ہم کو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو اعضاء دو ہے، یعنی دو پیر، رجلن، یدن ہاتھ، ایسے یا یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جیسے کان، اذنن، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. عینن آنکھ، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. اور جو اعضاء واحد ہے ایک ہی ہے، یعنی جیسے سر، رأسن، تو یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم جو ہماری دوسری تمرین ہے اس کی طرف آتے ہیں. اب ہم کو وہاں سے عربی دیا ہے، ہم کو عربی کو اس میں اردو میں ہم کو اس کا ترجمہ کرنا ہے. تو پہلی جو مثال مؤلف نے بیان کی ہے، جعل اللہ محمد رسولا والاسلام دینا، والاسلام دینا. تو پہلے آپ کو دیکھنا ہے جعل یعنی بنانا. جعل کے کئی معنی ہے، یعنی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. بنانے کے معنی میں یعنی اوجدہ، ظن گمان کرنے کے معنی میں. یہاں پہ جعل سیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سیرہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کرنا، یعنی یہ ایک چیز کو دوسرا، یعنی ایک چیز پہلے ایک چیز موجود ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا، پھر وہ دوسرا، یعنی پھر ایک چیز سے ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری چیز کی طرف. جب آپ مثال دیکھیں گے تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا. جعل اللہ، پہلے آپ اتنا جملہ لیجئے، جعل اللہ محمدن رسولا، جعل اللہ محمدن رسولا. جعل یعنی بنانا فعل، اللہ فاعل. جعل اللہ، اللہ نے بنایا، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے محمد سے رسول کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہی سیارہ کے معنی یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اور الاسلام دینن، اور اسلام کو دین. یا ہم ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی والاسلام دینن، یعنی اسلام کا دین بنایا. دوسری مثال بھی یہی ہے. یہاں پہ جو دوسری مثال ہے، جعل السماء بناء والارض فراشا، یہ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ فاعل نہیں ہے،
اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جعل اللہ فاعل، اللہ فاعل، یہاں پہ فاعل نہیں ہے، وہ محذوف ہے، لیکن ہم کو یہ پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں پہ وہ معذوف ہے، یعنی جعل السماء بناء، یعنی ہم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے اس نے بنایا، یعنی اس نے، اللہ نے آسمان کو بنا چھت بنایا، والارض فراشن، والارض اور زمین کو فراشن فرش بنایا، یعنی بچھونا بنایا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی اس نے بنایا آسمان کا چھت اور زمین کا فرش، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں اس کو تبدیل کرنا، وہی معنی ہے سیارہ کے، اور جعل یہاں پہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خدع الشیطان الانسان، خدع دھوکہ دینا، الشیطان شیطان نے دھوکہ دیا، الانسان انسان کو، فعل خدع فعل، الشیطان فاعل، الانسان مفعول۔ ما ربحت تجارت، ما ہم نے پچھلے درس میں اس پہ بات کی تھی، ما یہ ما الاستفہامیہ نہیں ہے، یہ ما نافیہ ہے، یعنی جو نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ربحت تجارت، ربح یعنی فائدہ دینا، تجارت یعنی ما نفی ہم اس کی کرتے ہیں، ما ربحت تجارت یعنی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، تجارت چونکہ مؤنث ہے تو اسی لیے ربحت ہوا ہے، یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد سمعت الاذان ورعت العیون وعقلت القلوب، یہاں ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں سمعت الاذان ورعت العیون وعقلت القلوب، یعنی یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب التقاء الساکنین ہوتے ہیں تو ہم آخری حرف پہ اس کو کسرہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو سمع سننا، سمعت الاذان، سمع سننا، آذان اذن کی جمع ہے، کان، جو میں نے ابھی کہا، اذن اس کی جمع آذان، سمعت الاذان یعنی کانوں نے سنا، و اور رعت العیون، رعا یرعا یعنی دیکھنا، ورعت العیون۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے سمعت بھی مؤنث استعمال ہوا ہے، رعت بھی مؤنث استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہم نے کہا جو اعضاء ہوتے ہیں وہ جو جن کی تعداد 2 ہوتی ہے، جیسے کان 2 ہیں تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، آنکھیں 2 ہیں وہ بھی مؤنث ہیں، تو اسی لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ سمعت الاذان کانوں نے سنا، ورعت العیون اور آنکھوں نے دیکھا، وعقلت القلوب، یہاں پہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں قاعدہ، عقلت القلوب، قلوب ایک ہی ہے لیکن یہ بھی یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس میں قلوب، قلب نہیں ہے قلوب ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ عقلہ یعنی عقلہ سمجھنا، اور وعقلت القلوب یعنی دلوں نے سمجھا، تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا سمعت الاذان ورعت العیون وعقلت القلوب، کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، اور دلوں نے، قلب واحد، قلوب اس کی جمع ہے تو دلوں نے سمجھا۔ یہاں پہ یہ جمع ہے تو اسی لیے ہم نے واحد مؤنث کا یہاں پہ صیغہ استعمال کیا ہے، عقلہ۔ اس کے بعد نقض الفاسق عہد اللہ، نقضہ توڑنا، ٹو بریک سم تھنگ، نقض الفاسق عہد اللہ، فاسق نے توڑا عہد اللہ، مفعول، اللہ کا عہد، مضاف مضاف الیہ، عہد مفعول اسی لیے فتح ہے، عہد اللہ مضاف مضاف الیہ، یعنی فاسق نے اللہ کا عہد توڑا، وسمع المسلم کلام اللہ، اور سمع سنا، اور سنا مسلمان نے کلام اللہ، یہاں پہ مراکب جو مفعول ہے وہ مراکب استعمال ہوا ہے، مسلمان نے سنا اللہ تعالیٰ کا کلام، تو یہی اس میں بھی یہی ہے، نقض الفاسق عہد اللہ، فعل فاعل مفعول، وسمع فعل، المسلم فاعل، کلام اللہ مفعول۔ ضرب رجل مثلا، ضرب رجل مثلا، ضرب مارنے کے معنی میں استعمال کیا تھا ہم نے اس سے پہلے، لیکن اس کے اس کا یہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بیان کرنے کے معنی میں، ضرب یعنی بیان کیا، رجل آدمی نے، مثلا مثال،
یعنی آدمی نے مثال بیان کی. ضرب فعل رجل فاعل مثلا مفعول. ذکروا نعمت اللہ وما کفروا. ذکروا یہ فعلوا کے وزن پہ ہے, جمع کا صیغہ مذکر کے لیے. ذکروا نعمت اللہ, ان سب مردوں نے نعمت اللہ یعنی فعل فاعل, نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ مفعول, ان سب مردوں نے اللہ کی نعمت کا ذکر کیا. وما کفروا اور ما نافیہ کفروا, اور ان سب نے کفرا کفر کرنا, اور انہوں نے کفر نہیں کیا. اور وما کفروا یعنی انہوں نے کفر نہیں کیا. فرقنا البحر واغرقنا آل فرعون. فرقنا یعنی الگ کرنا, جدا کرنا. البحر ہم نے, فرقنا کیونکہ یہاں پہ اسم ظاہر استعمال نہیں ہوا ہے, ضمیر استعمال ہوا ہے. فرقنا البحر ہم نے جدا کیا, البحر یعنی سمندر کو. واغرقنا اور ہم نے ڈبویا, آل فرعون, آل فرعون کو ہم نے ڈبویا. یہاں پہ میں نے انڈر لائن کیا ہے یہ اغرقا. تو اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اس سے پہلے جو ہم نے افعال پڑھے تھے, یعنی ہم جو افعال پڑھ رہے ہیں وہ ثلاثی, ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ثلاثی مجرد ہے, یعنی وہ تین, ان کا جو مادہ ہے وہ تین یہ کلموں سے بنا ہے, یعنی فا عین اور لام. لیکن جو اغرقا ہے یہ ثلاثی مزید ہے, یعنی اس میں اضافہ کیا گیا حمزہ کا, یعنی حمزہ تعدیہ کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے. یعنی اس کا جو ثلاثی یعنی مجرد ہے وہ ہے غریقا, یعنی ڈوب جانا, خود ڈوب جانا. غریقا خود ڈوب جانا, یعنی یہ لازم فعل ہے, اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم لکھ سکتے ہیں غریقا حامدن, حامد ڈوب گیا. لیکن یہاں پہ یہ متعدی استعمال ہوا ہے, یعنی متعدی استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو مزید باب میں لاتے ہیں, یعنی حمزہ تعدیہ لاتے ہیں یہاں پہ. اغرقا یعنی اس کو ڈبویا, اغرقا افعل کے وزن پہ, یعنی اغرقا اس نے ڈبویا, یعنی اب یہ متعدی بن گیا, لازم سے متعدی بن گیا. غریقا وہ ڈوب گیا, اغرقا اس کو ڈبویا. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ ثلاثی مزید باب سے ہے, یعنی حمزہ تعدیہ ہے. یہ ہم اس میں کیوں لاتے ہیں, تاکہ جو لازم فعل ہے اس کو متعدی بنائیں. اس کے اور بھی کام ہے کیوں یہ لایا جاتا ہے. فی الحال ہم اتنا یاد رکھیں گے کہ یہ متعدی لازم فعل کو متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرقنا البحر ہم نے سمندر کو جدا کیا. واغرقنا آل فرعون اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا. ہم نے غرق کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے غرق کیا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اغرقا ہم نے اس آل فرعون کو غرق کیا. جیسے ہم مثال دیتے ہیں خرجا وہ نکلا, اخرجا اس کو نکالا گیا. یا ایسے ہی نزلہ وہ اترا, انزلہ اس نے اتارا. اس کے بعد حلبنا الشاۃ و حلبتن البقرۃ. حلبنا مؤنث کا صیغہ جمع, ان سب عورتوں نے بکری کو دھویا, یعنی اسے دودھ حاصل کیا. وحلبتن البقرۃ اور تم سب عورتوں نے, حلبتن فعلتن اور تم سب عورتوں نے گائے کو دھویا. ذبحتم الدیکا مذکر جمع کا صیغہ, ذبحتم الدیکا تم سب مردوں نے ذبح کیا مرغے کو. ذبحتم فی الفاعل الدیکا مفعول. وطبخت اللحم اور تو ایک عورت نے گوشت, تو ایک عورت نے گوشت پکایا, تم ایک عورت نے گوشت پکایا. طبخت فی الفاعل اللحم مفعول. اب جو آخری مثال ہے اس میں بھی فعل یہ جو ثلاثی مزید استعمال ہوا ہے, یعنی انزل. انزل اللہ المطر وانبت النبات والاسمار. نزلہ کے معنی اترنا, انزلہ اتارنا. انزل اللہ یعنی اللہ نے نازل کیا, المطر, المطر یعنی بارش, اللہ نے بارش نازل کی. وانبت یہ بھی یہ کیا کہتے ہیں اس میں, یہ بھی ثلاثی مزید ہے, یعنی نبتا اگنا, خود اگنا یعنی گرو ہو جانا. انبتا اس نے اگایا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا اگایا. وانبتا النبات یعنی سبزی یعنی یا پیڑ, والاثمار اور پھل. انزل اللہ المطر, انزل فعل ثلاثی مزید,
اللہ فائل المطر مفعول و اور انبت پھر سے فعل النبات والاسمار وہ اس کے مفعول ہے 2 مفعول تو یہاں پہ فائل حذف کیا گیا ہے جو اللہ ہے وہ جو کہ پہلے جملے میں آیا تھا تو یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جب انزلہ یا اوپر تھا اگرا کا انبتا یہ ثلاثی مزید ہے اس میں حمزہ تعدیہ ہے یعنی یہ لازم سے متعدی بناتا ہے یعنی پھر لازم کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو متعدی ہوتا ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے یہ ہمارا دوسری تمرین بھی مکمل ہوئی وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن